صدق اللہ العظیم۔ اتنی سخت سردی اور اس موسم کی کیفیت میں آپ لوگ یہاں آئے ہیں اور حاضری کو یقینی بنایا ہے تو یہ بھی مجاہدہ ہے۔ کام کاج چھوڑ کے آنا مجاہدہ ہے، بیماری کی حالت میں آ جانا، پھر تکلیف برداشت کرنا مجاہدہ ہے، موسم کی کیفیات کو سب دیکھتے ہوئے آ جانا مجاہدہ ہے، اور اسی مجاہدوں پر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو مجاہدہ، کوشش، مشقت، یہ چیزیں برداشت کریں گے ہمارے راستے میں، ہم ان کے لیے راستے کھول دیں گے۔ تو یہ بھی آپ لوگوں کی طرف سے کافی کوشش، محنت، مشقت، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا اجر عنایت فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ مقصد ہم سب کو عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سلسلے کے ساتھ جوڑے رکھنے کی، شیخ کے ساتھ جوڑے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں اعلیٰ مقامات رکھے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عنایت فرمائے حضرت شیخ کی برکت سے۔ تو حضرت شیخ کے ساتھ جڑے رکھنا، ان کے بیانات سننا یہ آپ کے لیے لازمی ہے۔ اگر آپ بیانات نہیں سنتے نا حضرت شیخ کے بیان، تو پھر آپ سے بڑا خسارے میں کوئی نہیں۔ پھر آپ سے کوئی سلسلے کے بارے میں سوال کرے، پتہ نہیں، وہ استاد جی کو پتہ ہوگا، استاد جی کو کہاں سے پتہ ہوگا؟ استاد جی بھی تو کوئی بیان سنتے ہیں، وہاں سے پتہ چلتا ہے، اور کہاں سے پتہ ہوگا؟ وہی حضرت سے جو ہمیں ملتا ہے آپ کو بھی وہیں سے سب کچھ ملنا ہے۔ حضرت جی کے بیانات سے جو سوالات کے جوابات ہمیں ملتے ہیں وہیں سے آپ کو سوالات کے جوابات ملیں گے۔ تو اس لیے اپنے سلسلے پر آپ کو گرپ پوری ہونی چاہیے، آپ جس راستے پر چل رہے ہیں پتہ تو ہونا چاہیے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ لوگ سوالات کریں بھی سلسلہ شاذلیہ کیا ہے، حضرت شیخ کیا ہیں، کیا تمہارا طریقہ ہے، کیا راستہ ہے، تو آپ کیا تعارف کروائیں گے؟ پتہ نہیں ہے، میں آپ کو لنک بھیج دیتا ہوں، ویڈیو دیکھ لینا، ٹھیک ہے، بس وہ گیا وہ بندہ آپ کے ہاتھ سے، بولے اس کو خود اپنے سلسلے کا پتہ نہیں ہے تو ہمیں جو ہے نا کہاں سے کسی چیز کا پتہ ہوگا۔ تو اس لیے بیانات سنا کریں، خاص طور پہ جمعے کے بیانات سنیں۔ علمی بیانات بھی ہوتے ہیں، اصلاحی بیانات بھی ہوتے ہیں، ایک ہی بیان میں حضرت ہر طرح کے بیانات، علمی بھی ہیں، اصلاحی بھی ہیں، ہر طرح کے بیانات اللہ تعالیٰ حضرت شیخ سے کرواتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت شیخ کے بیانات سنیں، عقیدے درست ہوں گے۔ حضرت کی ساری سب سے بڑی محنت ہے عقیدوں کی درستگی کے اوپر ہے، تو اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے۔ اب 2012-13 کی بات ہے شاید، میں یہاں سے جا رہا تھا گاڑی میں وہوا کی طرف شاید، تو راستے میں ایک بندہ مجھے ملا، کہتا ہے کہ حضرت شیخ کے بارے میں اس نے کوئی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جو میں خود حیران و پریشان رہ گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے شیخ کے بارے میں، مطلب غلط قسم کی بات۔ میں نے کہا کہ آپ حضرت شیخ سے کبھی ملے ہو؟ نہیں، میں کبھی نہیں ملا ہوں۔ تو میں نے کہا کبھی کوئی بیانات سنے؟ نہیں، بیانات نہیں سنے، لوگوں سے سنے۔ میں نے کہا جب آپ ملے نہیں ہو، بیانات نہیں، آپ اتنے بڑے بڑے الزامات حضرت شیخ پہ لگا کیسے رہے ہو؟ نہ آپ نے بیان سنے، نہ آپ ملے ہو۔ اس نے کہا میں تو کبھی کراچی نہیں گیا، میں کبھی کراچی نہیں گیا ہو، نہ ملے ہو، نہ کچھ، اس بندے کے بارے میں آپ کیسے الزامات لگا رہے ہیں؟ تو پھر تو آپ جھوٹ کی بدترین سواری پر سوار ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ سب سے بڑی بدترین جھوٹ کی جو سواری ہے وہ تو یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، اور وہ جو مجھ سے بات کر رہے تھے وہ عالم دین تھے۔ تو میں نے کہا آپ تو جھوٹ کی بدترین سواری پر سوار ہیں، نہ آپ کسی بندے سے ملے ہیں، نہ کچھ کیا ہے، اور آپ اس شیخ کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہیں پر چپ ہو گیا کہ بات تو درست ہے، لوگوں کی سنی سنائی باتیں ہیں۔ تو اسی طرح سنی سنائی باتیں بہت ہوتی ہیں، آپ ان کو کیا جوابات دیں گے؟ تو حضرت شیخ کے بیانات سنا کریں۔ حضرت شیخ جتنے جو بیانات ہیں عقائد کی درستگی خاص طور پر ان بیانات سے ہوتی ہے۔ عموماً ہمارے ہاں ایک تو جو ہے نا شاگردوں میں یہ چیزیں، جس طرح حضرت شیخ رد کرتے رہتے ہیں اس چیز کا کہ بھائی مریدوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے پیر جو ہے نا ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت شیخ نے آ کر یہ درستگی فرمائی۔ کتنا یہ بڑا عمومی جو ہے نا لوگ، ہمارا پیر تو ہمارا پیر ہے، ہمارا ولی، ہمارا جو بزرگ ہے وہ ہو، اس گناہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہمارے شیخ کو گناہ کرے، یہ ایک عمومی عقیدہ لوگوں میں پایا جاتا تھا ہمارے اپنے مکتب ہے۔ تو لیکن حضرت شیخ نے آ کر اس چیز کو دور کر دیا کہ بھئی یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ ولی سے گناہ نہیں ہو سکتا، تو تم نے تو ولی کو معصوم بنا دیا کہ ولی سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ ولی سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن وہ توبہ کر لے، پیچھے ہٹ جائے، ختم بات، معاملے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت تو بہرحال کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ایک عقیدہ حضرت نے درستگی کی۔
دوسرا حضرت کی طرف سے جو عقیدے کی درستگی ہے، ہمارے شاگردوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بھئی ہمارے استاد جی کو تو سب پتہ چل جاتا ہے، ہمارے شیخ ان کو تو ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، پھر کن عقیدوں کے اندر بیٹھے ہوئے کوئی جو ہے نا۔ ایک بات یاد رکھیں، کشف غیر اختیاری چیز ہے، یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے۔ کسی چیز کا معلوم ہو جانا یہ کشف ہے، اور یہ کشف غیر اختیاری ہے، اور یہ اختیاری نہیں ہے کہ بس حضرت بیٹھے دیکھا گھر میں کیا کر رہے ہیں حضرت، وہاں کیا کر رہے ہیں، دوستوں میں گئے ہوئے، اچھا آج یہ کہاں پر ہیں، حضرت کو سارا پتہ چل جاتا ہوگا، بیٹھے ہوئے ہیں استاد، بیٹھے ہوئے ہیں شیخ، بیٹھے ہوئے۔ یہ عقیدہ اپنا درست کریں، اس عقیدے کو ختم کریں اپنے ذہنوں سے کہ ہمارے شیخ کو سب پتہ چل جاتا ہے، ہمارے استاد کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ کن عقیدوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شریف کی حدیث، ایک نکاح کی تقریب میں گئے، وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پڑھنے لگی، وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہمارے اندر ایسا نبی موجود ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، کچھ اور پڑھو، یہ مت پڑھو، منع کر دیا۔ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبروں کے بارے میں اپنے بارے میں خود منع کر، یہاں مرید اپنے شیخ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، ہمارے شیخ کو تو سب پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا ذرا خیال کریں کہ ان اپنے عقیدوں کو درست کریں کہ ہمارے استاد کو سب پتہ چل جاتا ہے، ہمارے شیخ کو سب پتہ چل جاتا ہے، میں جو کر رہا ہوں یا جو کر کے آیا ہوں جو ہے غیر اختیاری چیز ہے۔ اللہ کھول دے الگ معاملہ ہے، نہ کھولے نہ پیر کچھ کر سکتا ہے، نہ استاد کچھ کر سکتا ہے، نہ مرید کچھ کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے عقیدوں کی درستگی کریں۔ تو بہرحال جتنا زیادہ مگر شیخ کے بیانات سنیں گے نا، اس طرح ہمارے عقائد درست ہوں گے، جو ہمارے سوچیں ہیں، افکار ہیں اپنی طرف سے یہ درست ہوں گی۔ تو اس بارے میں بالکل سستی نہ کریں۔ ہر جمعے کا بیان آپ نے سنا ہوا ہو، 7 دن ملتے ہیں آپ کو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، آپ اگر اس وقت نہیں سن سکے، پورے 7 دن ملتے ہیں، ان 7 دنوں میں آپ 1.5 گھنٹے کا اگر بیان نہیں سن سکتے تو پھر تو حد ہے، 1.5-2 گھنٹے کا آپ 15-15 منٹ کر کے سن لیں، 20-20 منٹ کر کے سن لیں۔ آپ فیس بک کتنا سکرول ڈاؤن کرتے رہتے ہوں گے، کیا کچھ کرتے، آپ شیخ کے بیان نہیں سن سکتے، تو اس کا مطلب اہمیت اور قدر ہی نہیں ہے اس چیز کی۔ تو جتنا سنیں گے پھر، اور دوسرا یہ ہے کہ جتنا بیان سنیں تو لازمی نہیں ہے کہ وہ جو علوم ہیں وہ آپ کے اندر منتقل ہو جائے، لازمی نہیں ہے، وہ جو ایک نسبت ہوتی ہے نا وہ منتقل ہوتی ہے۔ ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے مولانا یوسف کاندھلوی صاحب کے بیان میں، اب مولانا یوسف کاندھلوی صاحب بڑا ان کا علمی اور تفسیری بیان ہوا کرتا تھا، میواتی بیٹھے ہیں، حضرت لگے ہوئے ہیں، مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے بیٹھ گیا، اب میں بھی بیان سن رہا ہوں اور میں حیران ہو رہا ہوں کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں میواتیوں کے کہاں ذہن میں آنی ہے بات۔ میں نے ایک میواتی سے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے سب سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں۔ حیران ہو گیا کہ اتنا علمی بیان اس میواتی کو کہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ 4 مہینے لگاؤ، اور میں تیار ہوں 4 مہینے لگانے کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ علم منتقل نہیں ہو رہا، وہ جو نسبت ہے، وہ افکار ہیں، وہ چیز منتقل ہوتی ہے، اور بزرگوں کی طرف سے یہی چیز ہوتی ہے۔ اب ہم وہاں پر شب جمعے کے بیان میں جایا کرتے تھے، تو ہمارے صورتی صاحب تھے، امیر کراچی کے جو امیر تھے، وہ جی بیان کرے، ان کو کوئی لفظ سمجھ میں ہی نہ آئے، وہ جو بیان کرتے تھے بس بہت زیادہ غور کرنا پڑتا تھا۔ تو وہ کیا ہوتا تھا کہ ان بزرگوں سے وہ نسبت منتقل ہوتی ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ وہ الفاظ آج جب گلاب صاحب کو بیان دے رہے ہیں، پرانے جو ساتھی ہوتے تھے صرف انہیں کوئی بات سمجھ میں آتی تھی، یا جو بہت زیادہ غور کرے انہیں کوئی سمجھ میں آتی تھی۔ تو معاملہ کیا تھا کہ وہ جو ان کی فکر ہوتی ہے نا وہ منتقل ہوتی ہے لوگوں کو، وہ جو سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو حضرت شیخ کے بیانات سمجھ نہیں آ رہے ہیں، ویسے تو الحمدللہ حضرت شیخ ایسے انداز میں سمجھاتے ہیں بات کہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اگر بالفرض کوئی کہے کہ بہت علمی بیان ہے ہمیں تو کوئی بات نہیں ہے، وہ فکر، وہ نظریہ، وہ سوچ وہ آپ کے اندر منتقل ہو جائے گی، اور وہ جو نسبت ہے وہ آپ کے اندر منتقل ہوگی۔ لیکن بیان ضرور سنا کریں حضرت شیخ، بیان اس بارے میں کوئی بھی کمی اور کوتاہی نہ کرے۔ کوئی یہ کہے کہ ہے افسوس ہم یہاں ہیں، ملاقات کے لیے نہیں جا سکتے، بہت دور ہیں حضرت، اچھا بیان سنتے نہیں؟ بیان تو ہم نہیں سنتے، پھر تو آپ جھوٹے ہیں نا اپنے دعوے کے اندر کہ ہمیں تو بڑی محبت ہے، ہم جانا چاہتے ہیں لیکن ملاقات نہیں ہو اس لیے جا نہیں سکتے۔ تو بیانات تو سن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں کر دی ہیں، جب جو ہے نا انٹرنیٹ نے ایسا جوڑ دیا ہے گلوبل ولیج کی صورت میں، تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو بیانات ہیں یہ سنا کریں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔